ہاں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق کل شیء وکلا کل شیء وکیل صلوات بات ہی مشہور و معروف آیت کریمہ جس میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ ہے اور ہر شے کو وہی خلق کرنے والا ہے اور ہر شے کی وہ حفاظت بھی کرنے والا ہے، سرپرستی بھی وہی کرنے والا ہے۔ خداوند عالم نے اس میں اپنی صفات کا اعلان فرمایا ہے، اور سب سے بڑی صفت اللہ کی یہ ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے صفات کے ذریعے سے اپنی ذات کو پہچنوا رہا ہے تو کوئی ہونا چاہیے کہ جو اس کے صفات کو ظاہر بھی کرے۔ اور جیسا میں نے پہلے کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ صفات کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان صفات کو بھی اللہ نے ہی خلق کیا ہے، اور جب اللہ نے خلق کیا ہے تو اللہ خالق ہے اور صفات بھی مخلوق ہیں، اور کبھی مخلوق خالق پر طاری نہیں ہو سکتی، اور جب مخلوق خالق پر طاری نہیں ہو سکتی تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کیسے کہا جائے کہ وہ رازق ہے، یہ کیسے کہا جائے کہ وہ خالق ہے، یہ کیسے کہا جائے کہ وہ رحمان ہے، یا یہ کیسے کہا جائے کہ وہ رحیم ہے۔ تو صفات سب اسی نے خلق کیے ہیں، مگر سارے صفات کو خلق کرنے کے بعد کیونکہ یہ صفات اس پر طاری نہیں ہو سکتے تھے، لہذا امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے اللہ نے ایک اپنے مظہر کو قائم کیا اور ان سارے صفات کو اس پر طاری کیا جو اس نے اپنے لیے منتخب کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفات اس کے ہیں، مگر اس نے جو مظہر اپنی ذات کا قائم کیا ہے ان پر ان صفات کو طاری کیا۔ تو جب ان پر صفات کو طاری کیا تو بات سمجھ میں آ گئی
کہ اس کے مظہر سے خالق ہونے کی صفت ظاہر ہوگی، مگر خالق وہ کہلائے گا۔ رزاقیت اس کے مظہر سے ظاہر ہوگی، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، مگر رازق وہ کہلائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیونکہ اسی کا مظہر ہے، لہذا اگر اس مظہر کے لیے خلق کا جملہ استعمال ہوتا تو پھر اللہ کا مظہر خلق نہیں ہو سکتا۔ مظہر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ خلقت کے درمیان اگر آ گیا تو پھر یہ بھی مخلوق کہلائے گا، اور مخلوق کبھی خالق کی ترجمانی نہیں کر سکتی۔ لہذا اللہ نے سب کے لیے خلق ہونے کا اعلان فرمایا، لیکن اپنے مظہر کے لیے قائم ہونے کا اعلان فرمایا۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب قائم کیا اپنے مظہر کو تو اب اسے تلاش کیا جائے کہ وہ مظہر کون ہے، تو ساری کائنات کو اس مظہر کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، مگر بحمد اللہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اور ہم اچھی طرح سے واقف ہیں کہ جیسے سارے مسلمان ہر مصیبت میں اللہ کو پکارنا چاہتے ہیں، ویسے ہی ہم ہر مصیبت میں اللہ کے صفات کے مظہر کو پکارتے ہیں، اور جسے پکارتے ہیں اسی کو ہم اللہ کے صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اور ہم جب پکارتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایسا مظہر ہے ان کے صفات کا کہ رزاق وہ کہلاتا ہے، مگر روٹیاں اپنے مظہر کے گھر سے منگاتا ہے۔ خالق موت و حیات وہ کہلاتا ہے، مگر ٹھوکروں سے مردے جلاتا ہوا یہ نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہ نظر آتا ہے، مدد اس سے مانگنا چاہیے یہ سارے مسلمان کہتے ہیں، لیکن مدد اسی سے مانگی جاتی ہے، اور یا علی مدد کہا جاتا ہے اور کہہ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا اس کے صفات کا مظہر ہے کہ جو اس کا نام ہے وہی اس کا نام ہے، یعنی یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب کھلی ہوئی بات ہے جب اس کے صفات کے مظہر ہیں تو پھر یہ کہیں اور نہیں آئیں گے، آئیں گے بھی تو اسی گھر میں آئیں گے جس گھر کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا، اور وہ واحد گھر خانہ کعبہ ہے۔ دیکھیے گھر خانہ کعبہ، ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کعبے کو قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے گھر کہا ہے۔ دیکھیے بیت ہے، پوری توجہ سنیے گا، اور ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے کچھ کہنے پر مجبور نہ کیجیے گا، یوں ہی سمجھ لیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے سمجھنے کے اوپر کوئی پہرا نہیں ہے، لیکن میرے کہنے پر لوگوں کے پہرے ہیں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والا۔ لہذا یہ کہ میں کہوں گا کچھ نہیں، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ یہ بیت ہے۔ دیکھیے بیت ہے تو نے کہا صاحب بیت ہے، اللہ نے اس کو گھر کہا ہے۔ دیکھیے اپنا گھر کہا ہے، اب گھر کو آپ نے قبلہ بنا لیا، یہ اور بات ہے، یہ بڑی نازک سی بات ہے۔ اللہ نے اسے قبلہ نہیں کہا ہے بلکہ اسے بیت کہا ہے۔ دیکھیے بیت کہا ہے، اب اس کے بعد اور آگے بڑھیں تو پھر اللہ نے خانہ کعبہ کو حرم بھی نہیں کہا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بڑی نازک بات ہے، حرم بھی نہیں کہا ہے کہ یہ حرم ہے میرا۔ حرم اصل میں وہ مسجد ہے جو اس کعبے کے چاروں طرف ہے، جو کعبے کے چاروں طرف ہے اسے حرم کہا گیا ہے، اسے مسجد نہیں کہا گیا۔ اور جسے آپ قبلہ سمجھ رہے ہیں اسے اللہ نے گھر کہا ہے، اور جب گھر ہے تو گھر کیسا گھر ہے؟ دو لفظ ہیں، دار بھی گھر ہے اور بیت بھی گھر ہے۔
اللہ نے کعبے کو دار اللہ نہیں کہا ہے، بیت اللہ کہا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ دار اللہ نہیں کہا، بیت اللہ کہا؟ اصل میں بیت بغیر اہل بیت کے ممکن ہی نہیں ہے، یہ بغیر اہل بیت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب بغیر اہل بیت کے ممکن نہیں ہے تو اللہ نے بیت کہا اور کہا یہ میرا بیت ہے، یہ میرا گھر ہے، تو اللہ اسے اپنا گھر کہہ رہا ہے۔ تو جب گھر ہے تو یہ گھر ویران پڑا ہے، نہیں غور کیا؟ ویران پڑا ہے، کوئی رہنے والا نہیں ہے۔ جہاں کوئی رہنے والا نہ ہو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ حضرات ہندوستان میں رہتے ہیں، اور جب آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اب یہ کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں زیادہ بحث نہ کیجیے گا ورنہ گھر میں جھگڑے شروع ہوں گے۔ لہٰذا یہ ہے کہ گھر کی عورتیں یہی کہتی ہیں ارے بھائی وہ ویران ہے، وحشت زدہ ہے، اور جو گھر ویران ہو جائے تو اس پر انہوں نے کہا کہ جناتوں کا بسیرا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے گھروں میں ہمارا عورتیں ماشاءاللہ خوب بیان کرتی ہیں، اور کوئی ذاکر یا خطیب یا علماء کیا بیان کریں گے جو وہ بیان کر دیتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، اور طلب ہے، اور اس پہ مردوں کو بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ غور سے سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کا صاحب ویران ہے، ان کا جناتوں کا بسیرا ہو جاتا، جناتوں کا بسیرا ہو جاتا۔ پوری توجہ سنیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر اگر ویران ہو تو بسیرا جناتوں کا ہو جاتا ہے، یعنی گھر تو آپ کا ہے، قبضہ دوسروں کا ہے۔ دیکھیے گھر آپ کا ہے، قبضہ دوسروں کا ہے۔ اللہ کا گھر بھی ویران پڑا تھا، اللہ کا گھر بھی ویران پڑا تھا اور بتوں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ دیکھیے بتوں نے آ کے قبضہ کر لیا، ناجائز قبضہ، اللہ کے گھر پر قبضہ ہو گیا۔ آج لوگ اسی پر چیخنے لگتے ہیں اللہ کا مال کھائے جا رہا ہے، اللہ کا مال کھائے جا رہا ہے۔ اما جب اللہ کے گھر پر قبضہ کر لیا تو مال کھانے میں کیا پریشانی؟ بھائی مال کھانے میں کیا پریشانی؟ غور طلب ہے۔ تو ان کا عذاب اللہ کے گھر پر بتوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب بتوں کا قبضہ ہو گیا، سب تو بڑے چاہنے والے، بڑے کلمہ پڑھنے والے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ناجائز قبضے سے اللہ کے گھر کو نجات جو دلائی ہے تو وہ دلانے والا آپ کا تھا یا ہمارا تھا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے علی جب کعبے میں آئے تو کعبے سے بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ گھر اس کا تھا، قبضہ غیروں کا تھا، اور قبضہ واپس لیا مولا کائنات نے۔ دیکھیے مولا کائنات، اس کعبے کی ہسٹری بھی عجیب و غریب ہے۔ شروع سے دیکھتے چلیے، اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، اور جب آدم کائنات میں آئے تو پریشان تھے، جنت چھوڑ کے آئے تھے، جنت چھوڑ کے آئے تھے، پریشانی کے عالم میں تھے۔ وہاں کم سے کم ملاقات جبریل سے ہو جاتی تھی، میکائیل سے ہو جاتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ جب دنیا میں آئے تو کوئی بھی نہیں تھا، تنہا حضرت آدم، ساری کائنات میں حضرت آدم۔ اللہ نے بعد میں حوا کو بھی بھیج دیا، کہ حوا بھی آ گئی کائنات۔ ایک بات یہاں پر بھی غور طلب ہے، قرآن پڑھیے گا، گوگل سے نہ پوچھیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ توجہ سنیے گا، اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، ملائکہ نے سجدہ کیا، آدم اٹھ کے بیٹھے، سجدہ ہو گیا، آدم کی خلافت کا اعلان پہلے ہی ہو گیا۔ اب اللہ نے آواز دی کہ آدم
آپ جنت میں داخل ہو جائیں اور اپنی زوجہ کو بھی لے جائیں. دیکھیے زوجہ کو بھی لے جائیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو لوگ بہت زیادہ بک بک کرتے ہیں اور بکراد اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ ذرا قرآن پڑھ کے ہمیں بتائیں کہ آدم کو جو جنت میں بھیجا گیا ہے، جو قرآن ہے سورہ بقرہ کو بھیجا گیا ہے نا، کہاں بھیجا ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو کس عمل کی بنیاد پر گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جنت عمل کی بنیاد پر ملے گی، تو پہلے آدمی کو جو جنت بھیجا گیا وہ کس عمل کی بنیاد پر بھیجا گیا؟ آدم کی خلقت ہوئی ہے، پڑھیے گا تفسیروں میں، خلقت ہوئی ہے، خلق ہوئے ہیں. آدم نے خود سجدہ نہیں کیا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے. آدم نے خود سجدہ نہیں کیا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے. آدم نے خلق ہوتے ہی روزے کی نیت نہیں کی. نیت تو ہم آپ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں، ورنہ مسلمان کہتے ہیں نیت باندھ دی. اور ظاہر سی بات جب بن گئی تو کہیں جا ہی نہیں سکتی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک بھائی بآواز بلند سب مل کے صلوات بھیجتے ہیں. تو بھئی چھوٹا سا سوال ہے کہ آدم نے کون سا عمل کیا؟ کوئی نماز پڑھی، کوئی سجدہ کیا، کچھ نہیں تھا تو آب کوثر سے وضو کیا. کیا کیا آدم؟ اور جنت بھیج دیے گئے. اب اللہ کہہ رہا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ جنت میں داخل ہونے کا حکم بتا رہا ہے کہ ابھی تک جنت کے باہر تھے، اب جنت میں بھیجے جا رہے ہیں. کوئی صاحب اگر یہ سوچ رہے ہوں کہ آدم کو جنت میں بنایا گیا، تو اگر یہ جنت میں ہوتے تو جنت ہی نہ بھیجا جاتا. لیکن یہ حکم کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جنت کے باہر ہیں. جب جنت کے باہر ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عمل کے بنیاد پر جنت ملے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم نے کون سا عمل کیا؟ آدم کو سجدہ ہوا ہے، آدم نے سجدہ نہیں کیا ہے. اور خود نہیں جاؤ اکیلے، بلکہ اپنی زوجہ کو بھی لے جاؤ. چلیے آدم تو آدم ہیں، خلیفۃ اللہ ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جو چاہے مان لیجئے. اس لیے کہ بھئی آدم تو سبھی کے باپ ہیں. جب سب کے باپ ہیں تو ہر بیٹا اگر لائق ہے تو آدم کو اچھا ہی سمجھے گا. آپ غور کریں، لہٰذا یہ کہ آدم میں بڑی خوبیاں تھیں، اس لیے انہیں جنت بھیجا جا رہا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آدم کو کم سے کم سجدہ ہوا تو، مگر حوا کے لیے تو اس کی بھی روایت نہیں ہے. حوا کو سجدہ نہیں ہوا، نہ حوا نے سجدہ کیا. تم بھی جاؤ اور اپنی زوجہ کو بھی لے جاؤ، اپنی زوجہ کو بھی لے جاؤ. اس کا مطلب سمجھے کہ جنت جاؤ تو اکیلے نہ جاؤ. غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایسی بات کہہ دوں کہ سبھی خوش ہو جائیں. تھوڑا سا آپ ضرور بگڑیں گے کہ آج ہمارے دور میں ہماری جنت کربلا ہے. قرآن کا حکم ہے جنت جاؤ تو اکیلے نہ جاؤ، زوجہ کو لے کے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آدم کو جنت پہ جانے کا حکم دیا جا رہا ہے. حوا کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم جاؤ اور انہیں بھی لے جاؤ. دیکھیے حوا کو بھی لے جاؤ. آپ کہہ رہے ہیں دو چار عمل تو صحیح ہو، وہاں عمل ہی نہیں ہے. آدم سے کہا جا رہا ہے لے جاؤ جنت میں، تو کس بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے؟ بس ایک جواب ہے، اصل میں آدم سے نسبت کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے. نسبت کی بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے. نسبت کا مطلب کیا ہے؟ تفسیروں میں ملا کہ حوا کی خلقت آدم کے لیے ہوئی.
جب آدم کے سبب خلقت ہوئی تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جس کی وجہ سے تم ہو، جہاں وہ رہے گا وہی تم رہو گے۔ آدم جب تک جنت کے باہر ہیں تم بھی جنت کے باہر، اور جب آدم جنت جائیں تو تمہیں چھوڑ کے نہیں، ساتھ لے کے جائیں، اس لیے کہ تم آدم کے لیے خلق ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائے آپ۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو جس کے لیے ہے، تو جہاں جس کے لیے ہے وہیں وہ بھی ہے جو کسی کے لیے ہے۔ اب ہماری خبر لیجئے، ہماری خلقت کس لیے ہے؟ بھئی کس لیے ہے؟ تو نے کہا صاحب ہم تو عزائے حسین کے لیے خلق ہوئے۔ عزا کس کی ہے؟ حسین کی۔ تو جب طے ہو گیا کہ ہم حسین کے لیے ہیں تو از روئے قانون الہی ہم بھی وہیں ہوں گے جہاں حسین ہوں گے۔ تو ہم تنہا یا جو سمجھ لیں کہ خود تو جنت میں جانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن ہمیں حسین کے لیے خلق کر کے اب کیسے جنت میں جائیں گے؟ جیسے حسین لے جائیں گے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے محمد۔ حضرت آدم کو خلق کیا، جنت میں بھیجا، پھر جنت سے باہر آئے۔ کب آپ جائیے؟ زمین پر جائیے۔ حضرت آدم زمین پر آ گئے۔ جب زمین پر آ گئے تو جنت گھوم کے آئے تھے، اب زمین اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ جبریل نظر آ رہے ہیں، نہ میکائیل نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ کہاں بھیج دیا پروردگار؟ اللہ نے آواز دی، جبریل جاؤ، جا کے آدم کو تسلی دو۔ جبریل آئے، آواز دی، نے کہا پروردگار کیسے تسلی دو؟ ارے کچھ نہیں، یہاں سے جنت دیکھ کے گئے، ذرا اب میری زمین بھی انہیں دکھا دو، کیونکہ ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، پوری روایت سنیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ آئے حضرت آدم کے پاس، آدم نے کہا اب آئے ہو، کب سے پریشان ہیں؟ کہا کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہوئیے، روئیے نہیں، یہ ساری زمین آپ ہی کے لیے ہے اور ابھی یہ خالی ہے، مگر آپ کی اولادوں سے چھلکنے لگے گی۔ ساری زمین آپ کے ہی لیے ہے، آپ ہی کے خاندان کے لیے ہے۔ کہا اچھا یہاں سب جگہ ہماری اولادیں ہوں گی؟ کہاں؟ ذرا ہمیں دکھاؤ یہ زمین کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ جبریل نے آگے بڑھ کے نظروں سے پردے ہٹائے، کہا مشاہدہ کیجئے۔ آدم نے دیکھا، مشرق سے مغرب تک دیکھا، مغرب سے مشرق تک دیکھا۔ کیا کہنا پروردگار تیرا، کیا زمین بنائی ہے۔ ایک ایک چیز کو پوچھتے رہے، جبریل بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ غور کیا اور غور کر کے کہا کہ جبریل یہ جو زمین بلند ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جسے بلند کیا گیا ہے؟ جبریل نے مسکرا کے کہا یہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کہ ساری زمین تو یوں ہی دکھا دی اور کعبے کو بلند کر کے دکھا رہے ہو؟ کہاں؟ اس کا سبب یہ ہے، کیونکہ جو روایت پہ جملہ تھا وہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سنیے ذرا۔ ساری زمین آپ کی اولادوں کے لیے ہے، جہاں چاہیں گے وہ وہاں رہیں گے، مگر آدم نے کہا مگر کا مطلب؟ کہ اللہ کہتا ہے اس پوری زمین میں جہاں چاہے وہاں رہو، مگر اس گھر کی طرف نظر نہ اٹھانا، اس گھر کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ کہ وہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ جہاں چاہو اپنا گھر بناؤ، مگر یہ ہے میرا گھر۔
تم اپنے گھروں میں رہو، یہ ہے میرا گھر، اس میں تم جیسا نہیں آ سکتا۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ، بات مکمل ہو گئی۔ اس میں تم جیسا نہیں آ سکتا، اس میں تمہارا جیسا نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ کسی کا جیسا نہیں آ سکتا، نہیں، تمہارا جیسا نہیں آ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آنے والا کیونکہ میرا گھر ہے تو کم سے کم ایسا ہوگا کہ اس کا چہرہ میرا چہرہ ہو، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہو، اس کی آنکھ میری آنکھ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو ساری زمین دکھا دی مگر کعبے کو بلند کر کے دکھایا، اور پھر کعبے کے فضائل بیان کیے اور یہ آواز دی کہ یہ ہے میرا گھر۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ یا علی انتا بمنزلت کعبہ، علی تمہاری منزل کعبے جیسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب کعبے کو دکھایا تو بلند کر کے دکھایا، تو غدیر میں مولائے کائنات کو نبی نے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھایا۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ دیکھیے اب یہ کعبے کی منزل ہے، پھر نوح آ گئے، طوفان آ گیا۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ جب زمین پر طوفان آیا تو اللہ نے کعبے کو بلند کر لیا، بلند کر لیا۔ کیوں بلند کر لیا؟ کہ اس لیے بلند کر لیا کہ طوفان کا پانی کعبے سے مس نہ ہو جائے۔ تو کیا طوفان کا پانی کعبے سے مس نہ ہو جائے؟ یہ طوفان کیونکہ عذاب لے کے آیا تھا، لہذا ایسا نہ ہو کہ کعبے سے مس ہو جائے۔ حالانکہ اس کا اثر کعبے پر نہیں ہونا تھا، مگر یہ احتیاط تھی کہ طوفان کعبے سے مس نہ ہو، اس لیے کعبے کو بلند کر لیا۔ ہم نے بھی یہی دیکھا کہ جب غدیر تک پہنچتے پہنچتے نفاق کا طوفان آیا تو نبی نے علی کو بلند کر لیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اب اس کعبے کو قبلہ بنا دیا، دیکھیں بہت جلدی جلدی سن لیے، اس کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ جب قبلہ بنا دیا تو سب کے سر کعبے کی طرف جھک گئے، سب کے سر کعبے کی طرف جھک گئے۔ اب اس میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ صاحب یہ بتائیے کہ علی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اذا خانے میں آپ جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، تو ان کا صاحب یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ ماتم مجلس کر رہے ہیں، علم کو دیکھا فوراً جھک گئے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اذا خانے میں آئے، سر جھکا دیا، تعزیے کے آگے سر جھکے دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو ان کا صاحب یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں، یہ احترام ہے۔ بدتمیز خاندانوں کے افراد کیا جانے کہ احترام کیا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہ یہی ہے، واہ واہ، اب آپ نے ان کا صاحب احترام کیا ہے؟ احترام کیا ہے؟ احترام وہی ہے جو آپ نے اپنے باپ کا نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اصل معاملہ یہی ہے، دیکھیے پورے غور سے سنیے گا۔ ان کا صاحب یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہو یا سمجھ میں نہیں آئی،
غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا. ہم اب تک غیر کہتے تھے، اب اپنے کہنے لگے، اور غیروں کی بات کہہ کہہ کے بھی آپ اپنے کو ہمارا سمجھ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور ایک بڑا کڑوا جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کہاں کہاں آپ نے سجدہ کیا ہے. اگر ہم بتانے پر آ جائیں تو شاید لفظ سجدہ بھی آپ بھول جائیں. آپ غور کر رہے ہیں، صرف در آل محمد سارے فتوے اسی کے لیے، سارے مسائل اسی کے لیے، اور سارے مسلمان بس اس سے دور جتنا ہو جائیں گے اتنے ہی بڑے مسلمان. دیکھیں اتنے ہی بڑے مسلمان. آپ بہت قریب ہو جاتے ہیں آل محمد کے، ہم اتنا قریب نہیں ہوتے. آپ قریب ہونا بھی چاہیں گے تو اللہ نہیں ہونے دے. آپ دور ہی رہیں گے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ ہم دور ہونا بھی چاہیں گے تو اللہ نہیں ہونے دے. ہم نے کہا صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم قریب ہونا چاہیں گے تو اللہ نہیں ہونے دے گا. ہاں نہیں ہونے دے گا. اور ہم دور جانا چاہیں گے تو اللہ ہمیں دور نہیں جانے دے گا. اگر آپ کہاں چاہیں گے کہ آپ دور جائیں. الحمدللہ آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آئی. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم اہل بیت کے قریب رہیں گے اور آپ ہمیشہ دور رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھوں گا. اہل بیت سے دور ہو کے مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، نجاست ثابت ہوتی. اگر طہارت ہوتی تو قریب ہوتے، یہ قریب ہوتے ہماری طرح. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. لیکن فاصلہ بنا لیا. انہوں نے کہا صاحب غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کو سجدہ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھیے، غیر اللہ کے سجدے بھرے پڑھیں، بھرے پڑھیں، اور سب جگہ سجدہ ہی سجدہ ہے. اب تعویل میں آپ پیش کرتے رہیے کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، وہ احتراماً سجدہ ہے، وہ ایسا سجدہ ہے، وہ ویسا سجدہ ہے، لیکن ہر جگہ لفظ سجدہ استعمال ہوا ہے. آدم کو سجدہ ہوا، جناب یوسف کو سجدہ ہوا، جناب یعقوب کو سجدہ ہوا. ہر جگہ آپ کو ملے گا لفظ سجدہ. اب جو تعویل پیش کر کے مولوی کہتا ہے ارے وہ تو احتراماً سجدہ ہے، احتراماً سجدہ ہے، تو لاشعوری طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ احترام میں سجدہ جائز ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب سے پہلے فتویٰ ابلیس نے دیا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، ہم آدم کو کیوں کریں. آدم کو سجدہ کرنا ایسا سجدہ تھا کہ اس کے بغیر اللہ کو کیا ہوا سجدہ ایک بھی کام نہیں آیا. دیکھیے ایک بھی کام نہیں آیا، نکال دیا گیا. دیکھیے نکال دیا گیا. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ در اہل بیت پر آئیے اور سجدہ کرتے ہوئے آئیے، سر جھکاتے ہوئے آئیے، کیونکہ یہی ایک ایسا در ہے کہ جہاں جو سر جھکا کے آتا ہے وہ سر اٹھا کے جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں سر اٹھانے والا ہمیشہ سر جھکا کے جاتا ہے. دیکھیے سر جھکا کے جاتا ہے. اب ایک صاحب نے کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ شیعوں کی زبانیں بند ہو گئیں. ایک مسئلہ تھا تو اس بار انہوں نے کہا صاحب شیعوں کی زبانیں بند ہو گئیں. شاید انہوں نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی. اگر ہماری زبان بند ہو جائے تو کس کی کھلے گی؟ ایک جملہ آپ سب کی طرف سے عرض کر دوں کہ ہماری زبان کٹ تو سکتی ہے مگر بند نہیں ہو سکتی.
میثم تمار کی زبان بند کرنے کی کوشش تھی، آخر میں کاٹنا پڑی، مگر میثم کی زبان بند نہیں ہوئی۔ تو جس کی زبان بند نہ ہو اسی کو شیعہ کہتے ہیں، اسی کو شیعہ کہتے ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا، وہاں مصلحت میں بھی بند نہیں ہوتی، تب شیعت کی ڈگری ملتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے شیعہ ہو جانا، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ایک صاحب نے کہا میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا سوچ سمجھ لیجئے، کسی فرقے میں چلے جائیے گا بہت کچھ ملے گا، لیکن ہمارے پاس آئیے گا تو خون بھی بہانا پڑے گا۔ یہاں بس جنت ہی ملتی ہے، وہ آپ کو کسی فرقے میں نہیں ملے گی۔ اگر جنت لینا ہے تو ادھر آنا پڑے گا، اس لیے کہ اس گھرانے سے بڑھ کے کوئی گھرانہ نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی کے فضائل یہ بیان کرتے ہیں اور کچھ نہیں بیان کرتے، کچھ نہیں بیان کرتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم علی کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اور علی کے دشمنوں کے متائن بھی بیان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم خالی علی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہم دشمنوں کی برائی بھی کرتے ہیں، جو جس نے کیا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کا معاملہ الگ ہے۔ علی کی بہادری کا ایک قصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور یہ اپنے نہیں ہیں، غیر ہیں جو بیان کر رہے ہیں۔ دو علی کے دشمن آپس میں بات کر رہے ہیں، جس میں تاریخ میں ایک کا نام عبداللہ ابن زبیر ملتا ہے، عبداللہ ابن زبیر۔ دوسرا بیٹھا ہوا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، کچھ بات پڑھی تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تم سو رہے تھے، اگر سو رہے تھے تو میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا۔ تو غور سے سنیے گا، آخری آدمی تھا، اس میں بھی علی کی فضیلت ہے۔ لوگ کہیں گے ان کی آپس کی بات میں کیا فضیلت ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کہہ رہا ہے کہ اگر، سنیے گا افضل بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ تم سو رہے تھے، اگر میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، یہ میرا تم پر احسان ہے۔ وہ انگڑائی لے کے اٹھا اور اس کے بعد اس نے اٹھ کے کہا کہ اب تم اتنے بڑے بہادر بھی نہیں ہو کہ مجھے سونے میں قتل کر دیتے۔ آپ نے غور کیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سو رہے تھے، ہم تمہیں قتل کر دیتے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے بڑے بہادر نہیں ہو کہ میں سو رہا ہوں اور تم مجھے قتل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بہادری کا معاملہ اسی کی نظر میں، ان کے ساتھی کی نظر میں ایسا ہے کہ یہ ہمیں جاگتے میں کیا قتل کریں گے، سوتے میں نہیں قتل کر سکتے، اور یہ بہادر بن رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ تمہیں میری بہادری پر شک ہے؟ تم مسکرا کے کہتے ہیں شک تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کچھ معلوم ہو کہ ہاں کچھ ہے۔ ایک نمبر کے بزدل ہو، کیا تم ہمیں بزدل کہہ رہے ہو؟ حالانکہ اس وقت تمہاری جو جان ہے یہ ہماری خیرات ہے۔ اس نے پلٹ کے پوچھا کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ تم بہادر ہو؟ تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ جمل میں علی کے مقابلے میں جو لشکر تھا اس میں ہم بھی تھے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادری کا معیار یہ ہے کہ علی کے سامنے سے بچ کے آ گئے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ علی کے سامنے سے بچ کے آ گئے۔ وہ ہنسا اور ہنس کے کہتا ہے کہ دو باتوں سے ایک بات ہوئی ہوگی۔ کہ کون سی بات؟ کہ یا تو تم علی کے سامنے ہی نہیں گئے ہوگے، اس لیے کہ اگر وہاں سامنے چلے جاتے تو اس وقت یہاں زندہ نہ بیٹھے ہوتے، اس وقت یہاں نہ زندہ بیٹھے ہوتے۔ اور رہ گئی جان بچانے کی بات، تو کیا کیا طریقے لوگوں نے جان بچانے کے ایجاد کیے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے میں سے کسی طریقے پر کسی طریقے سے تم نے عمل کر لیا ہو اور علی نے تمہیں دیکھ کے منہ پھیر لیا ہو اور علی کے منہ پھیرتے ہوئے فوراً تم بھاگ لیے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھیے دشمن اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات کی بہادری کے چرچے غیروں میں اس طرح سے، دیکھیے غیروں میں اس انداز سے چرچے ہو رہے تھے، اور خدا کی قسم علی سے بڑھ کے کوئی بہادر بھی نہیں ہے، علی سے بڑھ کے کوئی سخی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ سخاوت اگر ہے تو انہی کے گھر پر ہے، عبادت اگر ہے تو انہی کے گھر سے ملتی ہے، شجاعت اگر ہے تو انہی کے گھر، اور ہم جو وابستہ ہیں وہ مولا علی کے در سے وابستہ ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم صرف علی ہی علی کرتے ہیں۔ اگر ولایت علی کا اقرار ہے تو ہمارا ہے، ورنہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کہ یہ ولایت رسول کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے، واجب ہے، غور کر رہے ہیں، واجب ہے، ان بحثوں میں نہ جائیے ان کا ہمارے یہاں کیا ہے، ان کے یہاں کیا ہے، ان کے یہاں کیا ہے۔ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جس بیٹے کی ذات نے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں محمد رسول اللہ ہے وہیں علی ولی اللہ ہے۔ لوگ کہیں گے کیسے؟ زمانے کا دستور یہی ہے، جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو جس سے شکل و صورت ملتی ہے اسی کے نام پر نام رکھا جاتا ہے۔ شہزادہ علی اکبر کائنات میں آئے، اور جب کائنات میں آئے تو شکل صورت رسول اللہ سے مشابہ تھی، اٹھنے کا انداز رسول کا، بیٹھنے کا انداز رسول کا، رفتار و گفتار سب رسول جیسی، صورت رسول جیسی۔ جب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو نام نبی کے نام پر ہونا چاہیے تھا، لیکن مولا حسین نے اپنے اس بیٹے کا نام جو شبیہ پیغمبر تھا علی کے نام پر رکھا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس شان سے حسین کا بیٹا سامنے آیا کہ دیکھو تو نبی نظر آئے اور پکارو تو علی نظر آئے۔ ایک ہی ذات ہے جس میں رسالت بھی جھلک رہی ہے، جس میں امامت بھی جھلک رہی ہے۔ شہزادہ رسول کی شبیہ ہے، شہزادے کا نام مولا علی کا نام ہے۔ دیکھیے مولا علی کا نام ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا، یا آقا حسین، آپ نے شہزادے کا نام محمد کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے شہزادے کا نام احمد کیوں نہیں رکھا؟ آپ نے شہزادے کا نام طہا و یاسین کیوں نہیں رکھا؟ تو رسول شاید حسین یہی جواب دیں کہ اصل میں میرا یہ بیٹا رسول کی شبیہ ہے، اور جب شبیہ ہے تو میں نے نام علی کا دے دیا، اور علی کا نام اس لیے دے دیا کہ یہ میرا وہ فرزند ہے کہ دیکھو تو محمد رسول اللہ، پکارو تو علی ولی اللہ، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے خاندان میں بغیر علی ولی اللہ کے محمد رسول اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہی فرزند حسین کا کربلا کی سرزمین پر
تیروں پر تیر کھا رہا ہے، حسین کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب ابو الفضل عباس کا علم لے کے حسین آئے، خالی تصور کر لیجئے، خالی تصور کر لیجئے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی مجلس میں بیٹھو اور مجلس کو سنو اور کوئی بھی کربلا کا منظر تمہیں یاد آ جائے تو اسی وقت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہہ لو، کیونکہ جس وقت تمہارے ذہن میں کچھ نہ ہو اور کربلا کا کوئی منظر تمہاری نظروں میں پھر جاتا ہے، اس وقت صرف اور صرف معصوم ہوتے ہیں اور تم ہوتے ہو۔ اور وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جو مانگو گے وہ مل جائے، اس لیے کہ تم میں اور تمہارے آقا میں درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ کربلا کی سرزمین ہے، شہزادے علی اکبر ہیں، حسین فرات کی طرف جا رہے ہیں، علم لے کے آ رہے ہیں۔ وہ منظر کو یاد کیجئے اور روئیے۔ حضرت عباس کا جنازہ نہیں اٹھائے کہ جب آپ علم اٹھاتے ہیں، مثلاً 8 محرم کو علم اٹھے گا، کوزوں کا ماتم ہوگا، کل سہرا اٹھے گا، آج یہاں گول کوٹھی میں مہندی ہے، کل بندوق گلی میں دن میں مجلس کے بعد مہندی اٹھے گی، اس کی زیارت ہوگی۔ یہ تبرکات ہیں جو کربلا کی یاد دلاتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ آقا حسین کا تابوت اٹھتا ہے، شہزادہ علی اکبر کا تابوت اٹھتا ہے، جناب قاسم کا بھی تابوت اٹھتا ہے، صرف ایک آقا عباس آپ کے ایسے مظلوم شہید ہیں کہ جن کا لاشا نہ اٹھ سکا، اس لیے آقا عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت عباس نے وصیت فرمائی تھی کہ آقا میرے جنازے کو نہ اٹھائیے گا، لہذا حسین نے جنازے کو وہیں چھوڑ دیا اور حضرت عباس کے علم کو لے کے خیمے میں آئے۔ جب سے ہمارے ہاں یہ رائج ہو گیا کہ سب کے تابوت اٹھیں گے مگر عباس کا علم اٹھے گا۔ اس علم کی اہمیت کو یوں سمجھیے کہ خالی پرچم اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت عباس کے جنازے کی جگہ پر اٹھایا جاتا ہے۔ اس کا احترام اس طرح سے کیجئے جیسے آقا ابو الفضل عباس کا جنازہ اٹھاتے تو آپ احترام کرتے۔ حسین علم لیے ہوئے ہیں اور علی اکبر حسین کی کمر سنبھالے ہوئے ہیں۔ خیمے میں علم آ گیا، اب شہزادہ آگے بڑھا، بابا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے گلے سے لگا لیا، تم شبیہ پیغمبر ہو، تمہیں میں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ شہزادہ کہتا ہے آقا میرے بابا اب دشمن کے طعنے سہے نہیں جاتے۔ بس یہ سنا تو فوراً حسین نے فرمایا کہ اچھا علی اکبر جاؤ خیمے میں لیلا اور زینب سے اجازت لے۔ خیمے میں پہنچے، شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے۔ زینب دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی، میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو۔ علی اکبر 18 برس چکی پیس کے پالا ہے، شہزادہ کھڑا ہوا ہے، دو زانو ہو کے بیٹھے،
پھوپھی کے سامنے جھکے، سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں خنجر ایک ہے گلے دو ہے، چاہو تو بابا کو بچا لو اور چاہو تو اپنے علی اکبر کو بچا لو۔ میں اتنا کہنا تھا کہ زینب کھڑی ہو گئی، جاؤ میرے لال جاؤ، زینب نہ روکے گی، لیکن ہاں لیلا سے اجازت لیتے جاؤ۔ ماں کے خیمے میں آئے، لیلا نے چہرہ دیکھا، کہا علی اکبر کیا مرنے جا رہے ہو؟ کیا کسی ماں نے مرنے کی اجازت دی ہے بیٹے کو؟ میں اتنا کہنا تھا، شہزادے نے تڑپ کے کہا کہ اماں یہاں دو ہیں، ایک زہرا کا لاڈلا ہے، ایک آپ کا فرزند ہے، آپ ہی بتائیے کہ کسے بچنا چاہیے۔ میں اتنا سننا تھا کہ لیلا کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں علی اکبر جاؤ، میں تمہیں کب روک رہی ہوں، مگر اپنی پھوپھی سے اجازت لیتے جاؤ۔ شہزادہ کہتا ہے پھوپھی سے اجازت لے آیا کہ جاؤ میرے علی اکبر جاؤ۔ شہزادہ خیمے سے باہر آ رہا ہے، منظر یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ بہت دیر تک کوئی خیمے سے باہر نہیں آیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب شہزادہ نکلنا چاہتا تھا سیدانیہ اپنے حلقے میں لے لیتی، سکینہ دامن پکڑ کے کہتی تھی بھیا آپ باہر نہ جائیے۔ خیمے میں کوہرام برپا تھا، لیکن شہزادہ خیمے سے ایسے نکلا کہ جیسے بھرے گھر سے کسی کڑیل جوان کا لاشا نکلتا۔ حسین تک آ کے بیٹھے، بابا اجازت مل گئی، کہا زینب اور لیلا دونوں نے اجازت دے دی؟ کہا دونوں نے اجازت دے دی۔ حسین اپنی جگہ سے اٹھے، گھوڑے کے قریب پہنچے، بازو پکڑ کے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا۔ میرے لال سدارو، گھوڑا آہستہ آہستہ آگے چلتا رہا، حسین وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد شہزادے کو احساس ہوا کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر سنبھالے ہوئے، اے علی اکبر آہستہ آہستہ، اے علی اکبر آہستہ آہستہ۔ اب جو یہ منظر دیکھا تو گھوڑے سے اتر گئے، بابا آپ نے تو اجازت دے دی ہے، میرے لال میرے سینے میں ایک باپ کا دل ہے، اے میرے لال جاؤ، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، تیزی سے گھوڑے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حسین دیکھتے رہے جب تک نظر آتے رہے علی اکبر۔ جب علی اکبر نرغہ اعداء میں گھر گئے تو حسین ایک بلندی پر پہنچ گئے اور اس بلندی پر کھڑے ہو کے اپنے لال کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر خیمے سے لیلا دیکھ رہی ہیں۔ کس عالم میں دیکھ رہی ہیں؟ کل لیلا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ حسین مقتل کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ لیلا نے آواز دی آقا میرا بچہ تو خیریت سے آئے۔ کہا لیلا جاؤ، جو سامنے آیا ہے سیراب ہے لیکن میرا بچہ پیاسا ہے۔ اے لیلا جاؤ، علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو۔ لیلا نے آواز دی زینب و ام کلثوم آؤ۔ بیویاں جمع ہو گئی، ہاتھ اٹھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر پلٹ کے آئے، حسین نے پھر رخصت کیا۔ آپ سنیں گے کیا ہوا۔ دوبارہ جب رخصت کیا تو ادھر علی اکبر چلے، ادھر حسین در خیمہ پر آئے، آ کے آواز دی لیلا اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، اس لیے کہ میرا بچہ علی اصغر گہوارے میں ہے اور مجھے سجدہ آخر بھی کرنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ماں فرش خاک پر بیٹھ کے بیٹے کی شہادت کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین چلے،
دوڑتے ہوئے چلے، ٹھوکر لگی گرے، پھر سنبھل کے اٹھے، پھر آگے بڑھے، علی اکبر کہا ہو، آواز دو، آواز آئی بابا ادھر آؤ، حسین آواز پر چلے، سامنے جوان کا لاشا نظر آیا، حسین خاک پر گر پڑے، کونیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے قریب پہنچے، منہ پر منہ رکھ دیا، ہاتھ سینے پر پہنچا، میرے لال کیا بات ہے، کیا سینے میں کوئی کھٹک ہو رہی ہے؟ بابا نیزے کی یعنی سینے میں ٹوٹ گئی، میرے لال میں سمجھ گیا، اب تصور میں چلیے تو آپ اپنے آنسوؤں کو نہ روک پائیے گا، گھٹنے کے بل بیٹھے، ہاتھ بڑھا کے زخم کو ٹٹولا، چٹکی میں نیزے کی یعنی کو پکڑا، دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا، نجف کا رخ کیا، بابا خیبر اکاؤنا آسان ہے، بابا کڑیل جوان کے سینے سے نیزے کی یعنی کیسے کھینچوں؟ پہلو سے آواز آئی، میرے حسین بسم اللہ کا، بابا آپ آ گئے نا، میں برچھی نکال رہا ہوں، یہ کہہ کے زور لگایا، یا علی کا، برچھی کی علی کو باہر کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا، شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، شہزادہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، حسین بڑی دیر تک لاشے پر آباد بیٹھے رہے، پھر جھکے، لاش اٹھائی، پھر خاک پر رکھی، پھر اٹھائی، 2 قدم بڑھے، پھر رکھ دیا، بس یہ منظر سن لیجئے اور مجلس تمام ہے، آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھ پا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے سے دوڑتے ہوئے آ گئے، آقا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ حسین نے اشارہ کیا، یہ لاشا علی اکبر کا ہے، بچوں نے گام اٹھاتے ہیں، بچے جھکے، ماشاءاللہ سمجھدار حضرات ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کیا جانے کہ لاشا کیسے اٹھتا ہے، انہیں کیا معلوم کہ میت کیسے اٹھائی جاتی ہے، بڑوں میں سے حسین ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسین کی طرف دیکھا، پھر لاشے کی طرف دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، پھر لاشے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا لاش اٹھاؤ، لاش اٹھاؤ، آپ سنیں کیا ہوا، سارے بچے لاشے سے لپٹ گئے، کوئی سر سے چمٹ گیا، کوئی بازووں سے چمٹ گیا، کوئی پیروں سے لپٹا ہوا، علی اکبر کا لاشا بچوں کے ہاتھوں پر پیچھے پیچھے حسین، واہ اکبرہ، واہ علیہ، واہ محمدہ، یا الذین مقام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام